تو میرے خیال میں کہ یہ ایک دوبارہ یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی مسلم دنیا میں، اور دوبارہ جو 7 دسمبر 2023 کو جو ٹوٹا تھا ابرامک اکرڈ کا جو سلسلہ تھا جس میں ایک پیس ہونے جا رہا تھا، اور بلکہ محمد بن سلمان نے تو انٹرویو بھی دے دیا تھا ایک امریکن چینل کو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، تو وہ یہ تو حماس نے وہ کر دیا تھا. لیکن اعزاز اس سارے معاملے میں میری رائے ڈیفرنٹ تھوڑی سی اس لحاظ سے ہے کہ ایران کی جنگ تو بعد میں شروع ہوئی نا اسرائیل کی. اس سے پہلے فلسطین کے اوپر جو حالات روا رکھا ہوا ظلم اسرائیل نے، اس صورت میں کبھی بھی پاکستان جیسے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے عوام اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اس بات بہت بڑا طبقہ ہے جو نہیں تسلیم کرے گا. دیکھیں آپ نے بھی بات کی کہ اسرائیل کے وہ جو سابق ہیں ڈپٹی ڈیفنس منسٹر، انہوں نے کہا جی پاکستان ہمارے سے دور نہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دلی کے لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے اسلام کا، آیا جے غوری. یہ کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، کرنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا 2022 میں ٹوٹ جائے گا یہ ملک، ختم ہو جائے گا، 2025 میں ٹوٹ جائے گا. 2025 میں ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو ناکو چنے چبوا دی. دوبارہ پوری عالمی برادری میں ہمارا ایک بڑا مقام پیدا ہو گیا. اچانک سے ہماری ایک ریلیونس بن گئی ہر ایشو کے اندر، ہمارے بارے میں لوگوں کا نظریہ چینج ہو گیا. اسرائیل میں بھی لوگ ہیں گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو سارا یہ یوں ہوگا، جب ہوگا تو ہوگا. ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ ایران ہیں جو صرف میزائل مارے ہیں رات کو، کوئی کہیں لگا کوئی کہیں لگا. اس سے جو ان کی حالت ہوگی، اور انہیں امریکہ کو کہنا پڑا، وہ جو ایک بت بنا ہوا تھا اسرائیل کی ناقابل تسخیر سیکیورٹی، اور وہ کہتے تھے جی کہ اربوں کے تو بس کی بات نہیں ہے، تو وہ کدھر گیا؟ تو ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اسرائیل میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے جو مرضی بات کریں. جب کبھی پاکستان سے بھی زیادہ دور نہیں ہے اسرائیل. اگر اسرائیل سے پاکستان دور نہیں ہے تو ظاہر ہے تو پاکستان سے پھر اسرائیل بھی دور نہیں ہے نا. ایسا ہی بات. تو ایسی بات نہیں ہے، اور ان باتوں کو لے کے کبھی ملکوں کے تعلق بھی نہیں چلتے. ہمارا تو آج تک ان سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ایک آئیڈیالوجیکل 1948 سے انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا جو نظریاتی اختلاف ہے ایک ہی ملک سے وہ پاکستان ہے، اور ہم نے بھی اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. تو پاکستان میں بہت ساری حکومتیں، جنرل پرویز مشرف کے دور میں بڑی ایک اٹیمپٹ تھی جس ایکارڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن اعزاز جب تک فلسطین کا مسئلہ وہاں پہ اس طرح حل نہیں ہوتا کہ وہاں کے فلسطینی اس کو خوش دلی سے قبول کریں، پاکستان کے عوام کا ایک اتنا پریشر ہے حکمرانوں کے اوپر کہ اس کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور ملک کے اندر ایک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. آصف اس میں نا ایک بات یاد رکھیں کہ جو ابرامک اکارڈ ہے، جو اس کی ڈیٹیلز آتی رہیں تھوڑی بہت جو سامنے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے یا مسلم دنیا کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبول کر لیں. اس میں جب 7 دسمبر کو یہ اٹیک ہونے سے پہلے کچھ ڈیٹیلز آئی تھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی کہ کچھ کنسیشنز وہ دینے جا رہے تھے فلسطینیوں کو بھی، اور اسی کی بنیاد پہ ایم بی ایس نے یا سعودی عربیہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ اگر آپ فلسطینیوں کو یہ چیزیں دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو. دیکھیں نا اعزاز، اس میں سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے نا کہ آل ابراہیم ہے نا. جی ہاں، یہود بھی آل ابراہیم ہے، اور ہم بھی آل ابراہیم، کرسچنز بھی آل ابراہیم ہے، ہم بھی آل ابراہیم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ایک حضرت اسماعیل سے ہیں اور ایک حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق دوسری لڑی سے ہیں. 2 مائیں تھیں، مطلب 2 بیویاں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور جو آگے نبی آئے پھر ان کی اس میں آئے، ان کی دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور ہم بھی نماز میں آل ابراہیم پہ سلامتی پڑھتے ہیں 5 وقت نماز میں. تو یہ آرگومنٹ تو دیا جاتا ہے اگر پیسفلی آل ابراہیم رہے، فلسطین کے لوگوں کو جو حل قبول ہو. میرا خیال ہے جب فلسطین کے لوگ اگر کسی حل کو خوش دلی سے قبول کریں، شاید ہمارے پاس بھی جواز نہ رہے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا. لیکن میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کے دن میں فلسطین کے ساتھ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہوا ہے، 1 لاکھ بندہ ایئر اسٹرائکوں میں مار دیا، پوری کی پوری بلڈنگوں کو کھنڈر بنا دیا. فی الحال تو اس بارے میں بات کرنے سے
حکومت ڈی اسٹیبل ہو سکتی ہے اعزاز. جی جی ایسا ہی ہے، ایسے ہی. اس طرح کی بات کرنے والی حکومت ڈی اسٹیبل ہو سکتی ہے آصف پاکستان جیسے ملک. آصف میرا یہ خیال ہے، مے بی آئی ایم رانگ، آپ نے سوچا تھا کہ بی جے پی کا بانی پرائم منسٹر پاکستان میں آئے گا، مینار پاکستان مینار پاکستان میں آئے گا؟ آئے وہ. آپ نے یہ سوچا تھا کہ آج جس دور میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس دور میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی؟ ختم کر دی ریزسٹنس ختم کر دی نا سب سے زیادہ. تو جن کے پاس پاور سب سے زیادہ ہے وہ پاور کے کانفیڈنس میں ڈیل بھی بہت زیادہ کر لیتے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ہے. تو ٹائم ول ٹیل کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو خیر یہ باتیں تو ہیں. آصف یار کل پارلیمنٹ میں بڑا جھگڑا ہوا ہے، وہ کیا تھا؟ ایک آخری بات اعزاز جو اس بات کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے دیکھیں، ہم نے کل بھی اس سے ملتی جلتی ایک بات کی تھی جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں. اچھا، اس سارے قضیے میں نا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک کھویا پایا کیا گیا. ایران کے پاس ایٹم بم تھا یا نہیں یہ تو ابھی تک کوئی وثوق سے نہیں کہہ رہا، اور یہ بات بھی وثوق سے نہیں کی جا پا رہی کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ تباہ ہوا یا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب امریکہ نے اٹیک کیا تو پوری دنیا میں امریکہ مخالف جذبات پیدا ہوئے. ایران کو سمپتھی ملی پوری اس مسلم امہ میں. ٹھیک ہے، یہ ایک ایڈیشن آپ والی بات. آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ نے جو بیان دیا، آپ نے کہا کہ ایران کے حق میں جو بیان دیا پہلے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ ایران کے ساتھ چلی گئی کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں مسلم دنیا کی کہ مسلم دنیا سے ایران کی لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ جو وہاں پہ مظالم کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. تو اگر بائی اینڈ لارج آپ بات کریں، ایران نے اسٹیبلش کیا کہ اسرائیل جتنی باتیں کرتا ہے اتنی نہیں ہے. ہم ان سے لڑے ہیں، بھیڑے ہیں، میزائل مارے ہیں، اسرائیلیوں کو اندر جا کے مارا ہے. نمبر 2، ہمارے پاس جو ایک پہلے دن تھا کہ سارا کچھ ایسا نہیں، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول باقی بھی تھا، اس نے ریزسٹ بھی کیا، آخری دن تک ریزسٹ کیا. نمبر 3، انہوں نے جو پوٹن کے ساتھ جا کے وہاں ملاقات کی، جس طرح سے رشیا نے، چائنا نے ساتھ دیا، تو ایک نیا بلاک اس کے خد و خال بھی دنیا نے دیکھ لی. میرا یہ خیال ہے یہ ون ون سچویشن ہے ایران کے لیے. اسرائیل جو اپنے مقاصد لے کے گیا تھا، نہ تو وہاں رجیم، میں سمجھتا ہوں رجیم چینج کا آئندہ کے لیے بھی راستہ بند ہو گیا. مستقبل قریب میں یعنی وہ کوئی زیادہ ایسا پاپولر ہو چانس، گئے. جی موجودہ حکومت زیادہ پاپولر ہو گئی ہے ایران کی، اور مسلم دنیا میں بھی ان کا جو ایک امیج تھا وہ بہتر ہو گیا. لیکن آصف میں ایک بات پتہ ہے کہوں، جس بات کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان نے جو بھی کیا وہ سامنے ہے. میں کوشش ہم سارے کرتے رہے کہ ہمیں ایران اجازت دے، ہم ایران کے اندر جائیں، جا کے وہاں سے رپورٹ کریں. ایران نے اور لوگوں کو اجازت دی، پاکستانی میڈیا کو نہیں انہوں نے اجازت دی. یہ مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ کیوں انہوں نے اس طرح کا کیا کہ یار دے شوڈ ہیو گیون ایکسیس ٹو. میرا خیال ہے اعزاز جو پورا مڈل ایسٹ ہے اور ایون ایران بھی اسی، اور پوری اسلامی دنیا کی اگر میں ان جنرل بات کروں تو ہمارے ہاں میڈیا کہیں بھی آزاد نہیں ہے. زیادہ تر ہمارے ہاں سرکاری میڈیا ہی ہے. کہیں پہ کوئی چھوٹا موٹا انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے تو اس کو ایک لمٹ کے اندر رکھا جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایران بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ ہمارے بارے میں، وہ چاہتے ہوں گے وہی رپورٹنگ جائے جو ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو. خیر یہ اسی طرح ان کا جس طرح اب چائنا ہے، نہیں ہمیں سی این این تو چلا گیا، سی این این کو دے وہ دیا کسی حد تک ایک ان کو بھی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، جی ہاں. ایریاز ہوتے ہیں. تو خیر اینی ہاؤ یہ آصف کوئی دنیا میں نہیں الاؤ کرتی طاقتور طاقتیں بہت ساری کہ وہ ان کو کیا جائے، فری میڈیا کو نہیں بھیجا جاتا. علمیہ